الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ہم آج سورہ الاعراف کا آخری حصہ اور سورہ الانفال کا ابتدائی حصہ مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید میں ایک مثال دی گئی ہے اس شخص کی کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ شخص بلندی اختیار کرے اللہ کے کلام کے ذریعے، اللہ کی تعلیمات کے ذریعے، لیکن وہ شخص اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے، پابندیوں سے نکل بھاگا۔ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ وہ اللہ کے کلام کے ذریعے بلندیاں حاصل کرے، لیکن وہ تو زمین پہ ہی لیٹ گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک ہانپتا ہوا کتا، اس پہ بوجھ ڈالو تو بھی زبان نکال کے ہانپے، اور اس پہ بوجھ نہ ڈالو تو بھی ہانپتا رہے۔ اس کی ہانپنے کی کیفیت کو ایک سمبولک کنڈیشن کے طور پہ، جیسے ایک لالچی، ہرس اور شہوت زدہ جانور ہوتا ہے، اس کیفیت سے سمبولیکلی ڈپکٹ کیا ہے۔ میں آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے۔ مطلب یہ کہ ہم چاہتے تو یہی تھے کہ وہ قرآن مجید کی ان آیتوں کو مزید پڑھتا، سمجھتا، جانتا، مانتا، ان پہ عمل کرتا اور بلندیاں حاصل کرتا چلا جاتا، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا۔ لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر بوجھ لا دو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ جسے اللہ تعالی ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اصل میں ایسا جملہ ہے جو بہت دکھ کے عالم میں کہتا، جیسے کہ ایک ماں اپنے بیٹے پر ماتم کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے تو تجھے اسی لیے ہی پیدا کیا تھا کہ آج ڈوب کے مر جائے۔ ماں یہ چاہتی نہیں ہے کہ وہ ڈوب کے مر جائے، لیکن بہت غم و اندوہ کے عالم میں وہ یوں کہتی ہے کہ کیا میں نے تجھے اسی لیے کیا تھا کہ آج تو اس پانی میں ڈوب کے مر جاتا۔ تو بالکل اسی غم کی کیفیت ہے کہ ہم نے جہنم ہی کے لیے انہیں پیدا کیا تھا۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کا انداز اس قدر تڑپا دینے والا ہے کہ وہ لوگ جو غور و فکر، تدبر اور تذکر سے کام نہیں لیتے ہیں، ان کا سننا ایسے ہی ہے جیسے جانور سڑک پہ کھڑا ہو، زور سے آپ ہارن دیتے رہیں اور وہ اپنے مزے سے سڑک کے آگے آگے چلتا چلا جاتا ہے، سنتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان کے کان ہیں سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر کھول کے دیکھتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی آیات اسی لیے بھیجی گئی ہیں کہ انسان انہیں کھول کر دیکھے اور پڑھے۔ آگے توحید کے موضوع پہ چند ایسی آیات آ رہی ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ انسان جب انہیں پڑھے تو کانپ اٹھتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کا
الگ الگ لفظی اور حرفی ترجمہ آپ کے سامنے کروں. یہ سورہ الاعراف کی نمبر 188 ہے اور اس سے میں آگے تک پڑھوں گا. ارشاد گرامی ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. قل اے نبی ان کو بتا دیجئے لا املک میں مالک نہیں ہوں، میں اختیار نہیں رکھتا ہوں لنفسی اپنی جان کے لیے، نفعا نفع کا، ولا ضرا نہ نقصان کا. میں اپنی جان کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ، وہ اللہ چاہے. ولو كنت اعلم الغیب، اور اگر میں غیب جانتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں خیر ہی خیر زیادہ اکٹھا کر لیتا. وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں. لقوم یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان لے آئے. رواں ترجمہ اس کا یوں ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچا. میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. آگے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، میرا حامی و ناصر، میری حفاظت کرنے والا وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. اس کے بعد ہم سورہ الاعراف کی آخری آیات کی طرف پہنچتے ہیں. ارشاد ہے کہ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں. جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اس توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے. بات یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو کہ توجہ سے سنو، ہمتن گوش ہو کے، اور خاموش رہو. اس لیے کہ قرآن مجید کو سننا ہے تو اس کے معانی میں تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور اس نیت سے کہ اس کو ہم اپنائیں گے، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگیں گے. اس کو تذکر کہتے ہیں. تلاوت دو آداب ہیں، تدبر اور تذکر. غور سے سوچ سمجھ کے پڑھنا، تذکر اس کو اپنانے اور اس پہ عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا. آگے ارشاد ہوتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ، اور بان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں گئے ہوئے ہیں. جو لوگ تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں، اسے سجدے کرتے رہتے ہیں. ناظرین، اس آیت پہ سجدہ واجب ہے اور قرآن مجید میں یہ پہلی آیت ہے جس کی تلاوت کے بعد ہم سجدے میں گر جاتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا ایک بندہ، ایک انسان قرآن مجید پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے، اس بہت حسرت ہوتی ہے، افسوس ہوتی ہے، وہ آہو بکا کرتا ہے کہ یہ وہی سجدہ ہے جس سے انکار کی وجہ سے وہ دود اور رجیم ٹھہرا، اور یہ سجدہ ہے جس کی وجہ سے انسان بلندی کے بلندی حاصل کرتا چلا جا رہا ہے. آج ہم اس کے بعد سورہ الانفال شروع کرتے ہیں. انفال کے لفظی معنی غنیمت ہیں. یہاں میں ایک اصولی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. مسلمان غیر مسلموں کا مال
دو طرح سے لے سکتے ہیں. ایک تو اس شکل میں کہ جنگ ہو تو مال غنیمت انہیں حاصل ہو، انہیں جو کچھ میدان جنگ سے ملے وہ غنیمت کہلاتا ہے. اس کے مسائل جو ہیں سورۃ انفال میں بیان ہے. ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جنگ نہ ہو، بغیر جنگ کے غیر مسلمین اموال اوقاف مسلمانوں کے ہاتھ آ جائیں. مثلا غیر مسلمین عقد چھوڑ کے چلے جائیں اور ان کی جائیدادیں مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں. جیسا کہ مدینہ منورہ میں یہودی قبیلہ بنو نذیر، یہودی قبیلہ بنو قینقاع، یہودی قبیلہ بنو قریظہ، یہ لوگ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے اور خیبر میں جا کے آباد ہو گئے. اب ان کی جتنی املاک تھی یا ان کی اوقاف تھی وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے پاس آئیں. ان کو اموال فے کہا جاتا ہے. اس کی مثال سورۃ الحشر میں بیان کی جاتی ہے. اموال فے مسلمانوں کا حق ہے، اسلامی ریاست کا حق ہے. اگر غیر مسلمین اس کو چھوڑ کے جائیں تو غیر مسلمین کا اس میں کوئی حق نہیں رہتا ہے. قرآن مجید میں سورہ الحشر میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے وما افاء الله على رسوله فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل کہ اللہ تعالی بطور اموال فے کے جو کچھ تمہیں عطا کرے، یعنی بغیر جنگ کے جو اموال متروکہ اوقاف متروکہ تمہارے ہاتھ آئیں وہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے، ان کے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، عام مسلمانوں کا، مسافرین کا، عمال حکومت کا حق ہے. اور اس میں اسلامی حکومت جیسے چاہے تصرف کر سکتی ہے. یہ غیر مسلموں کا حق نہیں بنتا ہے. اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے. تو اس صورت میں انفال کا ذکر ہے، غنائم کا ذکر ہے، اور سورہ الحشر میں اموال فے کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں سے انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. یہاں پہ سورہ انفال میں موضوع ذکر و تلاوت سے شروع ہے. ارشاد گرامی ہے سچ اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز آتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں. ایمان کی ایک علامت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں، اور دوسرا یہ کہ وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے قرآن مجید سے ایمان حاصل کرتے چلے جاتے ہیں. جو ہی قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، وہ سنتے ہیں یا وہ خود تلاوت کرتے ہیں تو ہر آیت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہے. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید سے بغیر ایمان بڑھتا نہیں ہے، حاصل نہیں ہوتا ہے، کامل نہیں ہوتا ہے. ہم اسی مضمون میں ذرا آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے ایمان کی ہی جب بات ہو رہی ہے تو ایک آیت ہمارے سامنے آتی ہے. سورہ انفال ناظرین اس میں زیادہ غزوہ بدر سے متعلق ہے. غزوہ بدر کے حالات آپ جانتے ہیں، موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، لیکن ایک بات غزوہ بدر میں ہوئی، مسلمانوں کی بے سر و سامانی، انتہائی بے سر و سامان، اور مد مقابل جو لوگ تھے 3 گنا تعداد اسلحے میں، لوہے میں، ساز و سامان میں ڈوبے ہوئے. ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر
اللہ کے رسول صرف پاؤں پہ ہی گزارا کرتے تو مدینہ منورہ میں بیٹھ کے بھی تو دعا کر سکتے تھے کہ اے اللہ یہ جو لکھا ہے قریش کا، انہیں راستے میں ہی موت آ جائے، ان میں کوئی وبا پھوٹے، سارے مر جائیں. لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی یہ سنت نہیں ہے. جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، جو کچھ بھی، جتنے بھی افراد تھے، ننگے پاؤں، 300 آدمی، چند تلواریں، نہ سواری، نہ اسلحہ، نہ اور نہ پاؤں میں جوتے، لیکن بدر کے مقام پہ سب کو صف آرا کر دیا گیا اور جو کچھ کیا جا سکتا تھا حضور کر گزرے. اس کے بعد دعا مانگی ہے، اور اس کے بعد نہ صرف دعا کی ہے بلکہ ایک مٹھی کنکریوں کی آپ نے ہاتھ میں لی اور کفار کی طرف پھینکی، اور آپ نے غصے میں فرمایا آفت ہو جو ان کے چہرے بگڑ جائیں. اب دیکھیے کیا کہتا ہے. غزوہ بدر ختم ہو گیا، کفار کو شکست ہو گئی. بہت بڑی تعداد، خاص طور پہ بڑے بڑے لیڈر 70 کی تعداد میں قتل ہو گئے، اور بڑے بڑے زغاز بھی قید ہو گئے. ان کا زور ٹوٹ گیا. اب موقع تھا، عربوں کی تو عادت تھی کہ ایسے موقعوں پہ قصیدے اور بڑے بڑے ترانے اور بڑے بڑے سجاڑی کہتے ہیں بڑھ کے مارا کرتے تھے. لیکن قرآن انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا غور فرمائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کی. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور اے نبی جب تم نے پھینکی تھی نا وہ کنکریاں، تم نے نہیں پھینکی تھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تو اللہ نے پھینکی تھی. واقع سے تو نہیں ہے. بدر میں لڑنے کو تو مسلمان ہی لڑے تھے، تلوار بھی انہوں نے چلائی، نیزے بھی انہوں نے برسائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نہیں، ہاتھ تمہارے چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن میں لڑ رہا تھا. اور ابھی کنکری تم نے نہیں پھینکی تھی، ہاں مٹھی تمہاری تھی، بازو تمہارا، شخصیت بھی تمہاری، لیکن کنکریاں میں نے پھینکی جو ہم کو پہنچانا تھا. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ریت اور وہ کنکریوں کی جو مٹھی آپ نے پھینکی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی تاثیر کی کہ وہ کفار کے لشکر تک پہنچی، اور اکثر لوگوں کی آنکھوں میں ریت ہوئی اور ان کو دیکھنے میں مشکل آنے لگی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب تم لڑتے ہوئے تم نظر آتے ہو، کنکریاں ریت پھینکتے ہوئے تم نظر آتے ہو، لیکن در پردہ ہاتھ اللہ کر رہا ہوتا ہے. تاثیر، نتیجہ اللہ کی طرف سے برآمد ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری قوت اللہ کے لیے، اللہ کی ہے. قل اے نبی کو کل من عند اللہ، جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اسباب کو اختیار کر لیا کرو، اسباب کو اختیار کیے بغیر دعا نہیں قبول ہوگی. لیکن بھروسہ اسباب پہ نہیں ہوگا، بھروسہ اسباب کو پیدا کرنے والے پہ ہوگا. جس نے اسباب کو پیدا بھی کیا ہے، اسباب میں تاثیر رکھی. میں پانی پیتا ہوں، پیاس اللہ بجھاتا ہے. میں کھانا کھاتا ہوں، مت کہیے کہ روٹی نے مجھے طاقت دے دی، سالن نے مجھے طاقت دے دی. طاقت تو اللہ ہی دیتا ہے. بیمار پڑتا ہوں، دوائی استعمال کرتا ہوں، شفا مجھے دوائی نہیں ہے، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے. اس نے دوائی میں یہ تاثیر ڈال دی ہے، دوائی کے راستے سے اللہ کا ہاتھ ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے اور مجھے شفا رہا ہوتا ہے. والذی یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی ہے جو شفا عطا فرمائے. اسباب کی دنیا میں اسباب کے اندر سے اللہ کے ہاتھ کو دیکھ لینا، محسوس کر لینا، اس کا ایمان و یقین پیدا کر لینا ہی توحید ہے.
آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پہ تمہیں یقین ہو گیا ہے تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پہ بھی جان نثار کرنا سیکھ لو۔ ارشاد گرامی ہے سورہ الانفال کی آیت نمبر 24، اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور درمیان حائل ہے، انسان اور اس کے دل کے درمیان شہرت تو بہت دور ہے جانے تمنا، آ میرے قریب اور قریب اور قریب، وہ تو ہمارے دل سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور جو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ ہے جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ناظرین، ایسا ہے کہ ایک برائی جب عام ہونے لگتی ہے تو لوگ اسے روکتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ تو فلاں کا فعل ہے، فلاں کا فعل ہے، فلاں کا فعل، لیکن جب وہ عام ہوتی ہے تو اس میں حضرت صاحب بھی اور مولوی صاحب بھی اور پیر صاحب بھی ویسے کے سب رگڑے جاتے ہیں۔ میں کہ جب عذاب عام آتا ہے تو پھر کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہے۔ یہاں پہ یہی بات آئی گئی، اور پھر ارشاد ہے، یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی۔ دل کہتا ہے کہ یہاں پاکستان کا نام دے دوں، یہاں جائے پناہ سے مراد پاکستان ہے۔ پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، تمہیں اچھا رزق پہنچایا، پھر تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے فتح پہنچا دے گا، فرقان عطا کرے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا، اور تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اگر تقوی اختیار کرو گے تو 3 چیزیں عطا فرمائے گا، فرقان، تمیز نیک و بد کی، پھر برائیوں کو دور کر دے گا، 3 مغفرت فرما دے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آیات جو کہ یوں لگتی ہیں کہ سیدھی سیدھی ہمیں مخاطب ہیں، ان آیات کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔